اللہ 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 اللہ۔ گناہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے اور ایک صغیرہ گناہ ہے۔ ہر وہ گناہ کہ جس کے نتیجے میں قرآن اور حدیث میں سزا مقرر کی گئی ہے یا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار بھیجے جانے کا تذکرہ ہے، وہ گناہ کبیرہ گناہ شمار ہوگا۔ اور جن غلطیوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر اس طرح کی کوئی سزا اور لعنت اور پھٹکار معین کر کے وارد نہیں ہوئی، وہ صغیرہ گناہوں کے اندر آئیں گے۔ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو پھر وہ معاف ہوتے ہیں، جبکہ صغیرہ گناہ معافی کے ذریعے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں، کچھ ایسی نیکیاں بھی ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اور احادیث کے اندر ان اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کو یوں بیان کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بلا شبہ نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ نیکی کرنے سے، اچھا کام کرنے سے جہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، وہاں پر انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے وضو۔ جب ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے ذریعے انسان کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه، کہ جب مسلمان آدمی وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے، خرج من وجهه كل خطیۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء او مع آخر قطر الماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو میں چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ جب پانی کے ذریعے دھوتا ہے تو اس کے وہ گناہ جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، وہ پانی کے ذریعے یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہی وہ گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيَّةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، اور جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے وہ گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں، نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض گناہ جو ہیں وہ دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بعض گناہ جو ہیں وہ چھونے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے چلنا پڑتا ہے، مختلف شکلیں ہیں گناہوں کی، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ سننے کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے یہ گناہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں،
جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب مسلمان آدمی وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر یہ بات بیان کی ہے، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر ہے۔ فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، جو آدمی گھر سے وضو کر کے چل کر آیا ہے مسجد کی طرف، اللہ کے کسی گھر میں آیا ہے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ آ کر اللہ کا کوئی فرض ادا کرے، جو اللہ نے اس کے اوپر فرض عائد کیا تھا اس کو آ کر ادا کرے۔ گھر سے وضو کیا ہے، چلا ہے، مسجد کی طرف آیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کانت خطوتاہ احداہما تحط خطیۃ والاخری ترفع درجۃ، اس کے دونوں قدم جو ہیں وہ ایک اٹھاتا ہے اور ایک رکھتا ہے، ایک قدم کے ذریعے اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور دوسرے قدم کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو جب آدمی گھر سے وضو کر کے چلتا ہے اور پیدل چل کر آتا ہے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، تو ہر قدم کے بدلے ایک ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور دوسرے قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو وضو کے ذریعے اور وضو کے بعد پیدل چل کر آنا مسجد میں، اس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے نماز۔ نماز کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی معافی دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت عمر بن سعید بن عاص جو ہیں وہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی کہ جو بھی مسلمان آدمی کہ فرض نماز کا وقت آ جاتا ہے فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، تو وہ نماز کا وضو اچھا کرتا ہے، اس کا خشوع اچھا کرتا ہے، اس کا رکوع اچھا کرتا ہے، تو یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اِلَّا كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً ذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جب تک وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا، اور یہ ساری زندگی کے لیے جب بھی وہ یہ کام کرے گا نا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، وضو اچھے انداز سے کیا ہے، رکوع سجدہ اچھے انداز سے کیا ہے، خشوع ہے نماز کے اندر، تو پچھلے گناہ اس کے مٹ جائیں گے۔ تو نماز کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا فاقمہ علیہ، میں نے گناہ کیا ہے مجھ پر حد قائم کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی، اس صحابی نے بھی پڑھی۔ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ہاں جی میں نے نماز پڑھی ہے جی۔ تو آپ نے فرمایا قد غفر لک، تیرا وہ گناہ جو ہے تجھے معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے ذریعے بھی انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پت جھڑ کے موسم میں باہر نکلے تو آپ نے ایک ٹہنی پکڑی اور اس کے پتے جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کیا ابو ذر، میں نے کہا جی لبیک، میں حاضر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ان العبد المسلم لا یصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ،
کہ جو مسلمان بھی نماز پڑھتا ہے اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے، فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے جڑ رہے ہیں، اس ٹہنی سے یہ پتے گر رہے ہیں، اسی طرح اس آدمی کے گناہ بھی جو ہے وہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا عمل جس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے ہم نماز کے اندر جو آمین کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ تو امام جب آمین کہے گا تو مقتدی اس وقت آمین کہیں گے، تو ظاہر ہے کہ امام اونچی آواز کے ساتھ کہے گا تو مقتدیوں کو پتہ چلے گا نا کہ آمین کہی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آمین اونچی نماز کے اندر، جہری نماز کے اندر، قرات والی نماز کے اندر جو ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ کہی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافق ہو گیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہیں گے، اگر ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، کیونکہ فرشتے بھی نماز کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں تو وہ بھی آمین کہتے ہیں، تو ہماری آمین اور فرشتوں کی آمین اگر ایک وقت کے اندر متفق ہو گئی، جس وقت انہوں نے آمین کہی اسی وقت ہم نے بھی آمین کہی، تو ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے سارے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آمین کہنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چوتھا عمل، نماز کے اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد ہم کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد کہتا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور اس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جاتا ہے، وقت برابر ہو جاتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے جس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کثرت سجود، کثرت نوافل، جس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آدمی نوافل پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ سجدے کرے گا تو اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، معدان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، تو میں نے ان سے عرض کی اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنۃ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا داخلہ دے دیں۔ اور یہاں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے محبت کرنا شروع ہو جائے، یا سب سے بہترین عمل، اللہ کو جو سب سے محبوب عمل ہے نا وہ مجھے بتا دیجیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی تھی تو وہ خاموش رہے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ معدان کہتے ہیں میں نے پھر ان سے یہ سوال کیا، پھر وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔
تیسری مرتبہ پھر میں نے سوال کیا، ثم سألته الثالثة، جب تیسری مرتبہ میں نے سوال کیا. اچھا، اکثر حدیث کے اندر، کئی حدیث کے اندر آپ نے یہ پڑھا اور سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بسا اوقات صحابہ سوال کرتے تھے تو آپ خاموش رہتے، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ جا کر آپ جواب دیتے. اس حدیث میں بھی آ رہا ہے صحابی سے سوال کیا کہ وہ تیسری مرتبہ انہوں نے جواب دیا. صحابہ اور بھی جو ہے وہ بسا اوقات تیسری مرتبہ جا کر جواب دیتے تھے. تو یہ ضمنی سی بات آ گئی، اس کو سمجھ لیں. بسا اوقات جو ہے یہ جواب دوسری یا تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ جا کر دینے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ سوال کرنے والا جو ہے نا وہ پورا متوجہ ہو جائے، پورا جو ہے نا وہ حاضر ہو جائے. بسا اوقات آدمی سوال کرتا ہے نا تو اس کا ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے، سوال تو اس نے کر دیا ہے، فوراً اگر اس کو جواب مل جائے نا تو بسا اوقات اس کو سمجھ نہیں آتی. وہ جب اپنے سوال کو بار بار دہرائے گا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو اب چوکس ہو گیا ہے، جواب بالکل صحیح سمجھ جائے گا وہ. تو اس وجہ سے دوسری یا تیسری مرتبہ جا کر جو بسا اوقات سوال کا جواب دیا جاتا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے اب چوکس ہو گیا ہے، اب یہ بالکل متوجہ ہو گیا ہے میری بات سننے کی طرف، تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا، کہتے ہیں سألت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو نے مجھ سے سوال کیا ہے نا، میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس کے ذریعے جنت میں داخلہ دے دے. تو نبی علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا، علیک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو. کیوں؟ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجۃ وحط عنک بہا خطیۃ. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا سجدے زیادہ کیا کر. اس کی پھر آپ نے وجہ بیان کی کہ جب بھی تو سجدہ کرے گا اللہ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کی وجہ سے تیرا ایک درجہ بلند کر دیں گے اور تیرا ایک گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے. تو جتنے زیادہ سجدے کرو گے اتنے زیادہ درجات بلند ہوں گے اور اتنے ہی زیادہ گناہ تمہارے معاف ہوتے جائیں گے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کثرت سجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا جو ہے، اس کے ذریعے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ سجدے نوافل کے ذریعے کر لیے جائیں، زیادہ نفل بندہ پڑھنا شروع ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے. ویسے بیٹھا بیٹھا اس کا دل کیا ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کروں یا میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں، تو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ دعا جو ہے وہ اللہ کے بندہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب انسان جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو دعا مانگو، زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا جو ہے وہ قبول کی جائے. تو وہ حالت جو ہے انسان کی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چونکہ وہ عاجزی کی انتہا ہے کہ انسان نے اپنا ماتھا جو ہے وہ زمین پر رکھ دیا ہے، اس سے زیادہ عاجزی انکساری انسان نہیں کر سکتا. تو اس انتہا کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں مانگی ہوئی انسان کی دعا جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. تو ویسے بیٹھا دل کیا اس کا میں اللہ کو سجدہ کروں، ٹھیک ہے سجدہ کر لیں. زیادہ سے زیادہ سجدے کرے گا تو انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے جائیں گے، وہ نوافل کی صورت میں ہو وہ ویسے سجدے ہوں. تحیۃ الوضو، وضو کرنے کے بعد بھی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 2 سنتیں، 2 نفل جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے. اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے. تو جب آدمی وضو کرنے کے بعد 2 نوافل پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے اچھے انداز سے پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لا یسہو فیہما، اس نے ان 2 رکعتوں کے اندر کوئی غلطی نہیں کی، بالکل جی حضوری کے ساتھ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو وضو کے بعد کی 2 رکعتیں، اس کے ذریعے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں.
تو جمعہ پڑھنے سے بھی انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارات لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ فرمایا کہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک یہ درمیان میں کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو جب آدمی جمعہ پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے لے کے یعنی 7 دن کے اندر جو اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں نا، اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب وہ جمعہ پڑھتا ہے۔ نمازوں کی بات جو ہے وہ پہلے ہو چکی، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور ایک روایت کے اندر جو ہے وہ 10 دنوں کا تذکرہ ہے، 7 دن الگ ہیں، اور آپ نے فرمایا وفضل ثلاثۃ ایام، 3 دن مزید ہیں، یعنی جمعہ پڑھنے سے انسان کے 10 دنوں کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نماز تہجد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رات کے وقت کھڑا ہونا، آہوزاری کرنا، گڑ گڑانا، سجدہ کرنا، اس کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کیا کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں نا، یہ ان کی عادت تھی، یہ ان کی خصلت تھی کہ وہ رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ قیام اللیل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور برائیوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَمَنْہَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ جو آدمی تہجد کے اوپر لزوم اختیار کرتا ہے، جو آدمی تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے نیک ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا، اور پھر اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور انسان گناہوں سے بچنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں رات کے وقت اٹھتا ہوں کہ جب کوئی بھی نہیں مجھے دیکھ رہا ہوتا، خالصتاً اللہ کے لیے میں اٹھتا ہوں۔ جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے، تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ سے زیادہ توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ تراویح ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک جو ہے پھر آ رہا ہے، تو تراویح ہم پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ تراویح پڑھنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان اور نیکی کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ روزہ رکھنے سے بھی انسان کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور نیکی کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو لیلۃ القدر کی رات کو جب وہ قیام کرے گا تو وہ قیام بھی خاص طور پر وہ لیلۃ القدر کا قیام جو ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عرفے والے دن یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن کا روزہ مجھے اللہ پر امید ہے کہ 1 سال پچھلے کے اور 1 سال اگلے کے گناہ جو ہیں اس کے ذریعے معاف ہو جائیں گے، یعنی 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یوم عاشور کا روزہ، بعض جو ہے وہ 9-10 محرم کو کہتے ہیں اور بعض جو ہے وہ صرف 9 محرم کو کہتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشورے کے دن کا روزہ مجھے اللہ پر امید ہے کہ
پچھلے گزشتہ ایک سال کے گناہ جو ہیں اس کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ رکھنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔